ملک روم کا ایک بادشاہ ہے کہ نام اس کا آزاد بخت ہے۔ نوشیرواں کی سی عدالت ہے، حاتم کی سی سخاوت۔ اس کے وقت میں رعایا خوشحال ہے، ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب بارات ہے۔ بہت بڑی سلطنت ہے اور ہر طرح کا عیش و آرام ہے۔ بادشاہ کی عمر 40 سال ہو چکی ہے لیکن اولاد سے محروم ہے جو اس کے نام اور سلطنت کو قائم رکھ سکے۔ مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں بادشاہ آزاد بخت سب کچھ چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے، یعنی کہ تنہائی اختیار کر لیتا ہے۔ سلطنت میں ابتری پھیل جاتی ہے، بغاوت سر اٹھاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کا وزیر بادشاہ کے پاس جاتا ہے، روتا پیٹتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ سلطنت برباد ہو رہی ہے، باغی سر اٹھا رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں پناہ ہر دم، ہر ساعت اور ہر گھڑی دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کریں۔ اس کی رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں رہا، لیکن سلطنت کے کام کاج پر بھی نظریں رکھیں اور رات عبادت میں گزاریں۔ وزیر کے مشورے پر بادشاہ آزاد بخت عمل کرتا ہے۔ ایک رات بھیس بدل کر قبرستان کی طرف سکون کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اندھیری رات ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں کہ بادشاہ کو دور سے ایک شعلہ سا نظر آتا ہے۔ وہ بڑی حیرت سے سوچتا ہے کہ یہ کیا جادو ہے کہ تیز آندھی چل رہی ہے مگر چراغ جل رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھتا ہے کہ 4 فقیر کفن پہنے اور زانوؤں پر سر دھرے عالم خیال میں خاموش بیٹھے ہیں۔ بادشاہ خاموشی سے ایک جانب جا کر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ ان کا حال جان سکے۔ پھر یہ 4 درویش رات گزارنے کے لیے اپنی اپنی زندگی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ پہلا درویش بتاتا ہے کہ وہ یمن کے سوداگر ملک تجار کا بیٹا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی جمع کی ہوئی دولت سے عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، مگر غلط صحبت میں، غلط دوستوں میں رہنے کی وجہ سے اپنی باپ کی ساری دولت ختم کر بیٹھتا ہے اور نوبت فاقوں تک آ جاتی ہے۔ آخر کار درویش اپنی بہن کے گھر جاتا ہے۔ بہن سماج میں بدنامی کے ڈر سے اسے کچھ روپے دے کر ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجتی ہے۔ پھر کچھ ایسے حالات بنتے ہیں کہ دمشق کی ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ شہزادی پہلے ہی سے کسی بے وفا کے عشق میں مبتلا ہوتی ہے۔ سوداگر زادے کے ہاتھ یہاں بھی ناکامی آتی ہے۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر وہ پہاڑ سے کود کر خودکشی کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ ایک نقاب پوش آدمی آتے ہیں اور اسے اس ارادے سے روک کر کہتے ہیں کہ تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی فضل سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ کفر ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ وہ نقاب پوش جو حضرت علی تھے سوداگر کو مشورہ دیتے ہیں کہ ملک روم جا، جہاں تیرے جیسے 3 اور درویش ملیں گے، ان کے ملنے کے بعد ہی تیری مراد پوری ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا درویش اپنا قصہ سناتا ہے جو کہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دوسرا درویش فارس کا ایک شہزادہ ہے اور اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے۔ بہت سے استاد اس کی تربیت کے لیے مقرر تھے۔ ایک دن ایک استاد نے اسے حاتم طائی کا قصہ سنایا کہ حاتم نام کا بادشاہ اپنی سخاوت کے لیے بہت مشہور تھا۔ ایک بار ایک عرب بادشاہ نوفل حاتم کی شہرت کے سبب اس کا دشمن ہو گیا اور اس سے جلنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اس پر حملہ کیا۔ حاتم نے سوچا بلا وجہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خون ہوگا، وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ نوفل نے جواب میں حاتم کی گرفتاری پر 500 اشرفیوں کا انعام رکھا۔ ایک دن ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی جنگل میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر حاتم ہمیں مل جاتا تو ہمیں 500 اشرفیاں ملتی اور ہمارے دن اچھے ہو جاتے۔ حاتم یہ بات سن کر باہر آ جاتا ہے اور بوڑھے سے کہتا ہے، میں حاتم ہوں، مجھے نوفل کے پاس لے چلو، تمہیں انعام کی رقم مل جائے گی۔ بوڑھا اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ یہ انسانیت کے خلاف بات ہے، لیکن خود نوفل کے پاس حاتم پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بوڑھے اور بوڑھیا نے مجھے پکڑا ہے، انہیں انعام دو۔ نوفل اس بات سے بہت متاثر ہوتا ہے اور حاتم کی حکومت اسے واپس کر دیتا ہے۔ حاتم کی کہانی سن کر شہزادے کے اندر بھی سخی بننے کا جذبہ ابھرا۔ اس نے 40 دروازوں کا ایک بہت بڑا محل بنوایا اور ہر دروازے پر آنے والے کی مدد کی۔ ایک فقیر پہلے دروازے پر پہنچ کر اشرفی مانگتا ہے، پھر دوسرے اور پھر تیسرے دروازے سے، یہاں تک کہ وہ 40 دروازوں تک جاتا ہے اور 40 اشرفیاں حاصل کرتا ہے۔
اس کے بعد فقیر پھر پہلے دروازے سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ شہزادے نے جب دیکھا تو کہا، نہایت ہی لالچی انسان ہو۔ اس بات پر فقیر نہایت غصے سے اشرفیاں پٹک کر چلا جاتا ہے اور یہ کہہ کر جاتا ہے، تم کیا سخاوت کرو گے؟ سخاوت تو بصرہ کی شہزادی پر ختم ہوتی ہے۔ اس بات کو سن کر شہزادہ شہزادی سے ملنے کی خواہش لے کر بصرہ پہنچتا ہے۔ شہر میں اس کی بہت خاطر مدارت ہوتی ہے، لوگ اس کو بہت عزت دیتے ہیں۔ وہ شہزادی سے ملنے کے لیے پیغام بھیجتا ہے اور اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ شہزادی ایک شرط کے ساتھ اس کی پیشکش واپس لوٹا دیتی ہے کہ وہ شہر نیم روز میں اس بیل سوار شہزادے کی خبر لائے جو ہر چاند کی پہلی تاریخ کو ایک غلام کو قتل کرتا ہے۔ شہزادہ یعنی دوسرا درویش پہلے تو شہزادے کی بے شمار دولت کا راز معلوم کرتا ہے، پھر شہزادے نیم روز کا راز جاننے کے لیے نکلتا ہے۔ شہزادہ کی نیم روز سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی دکھ بھری داستان سنتا ہے، پھر اس کی مدد کے لیے 5 برس تک ویرانے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ آخرکار نا امید ہو کر پہاڑ سے کود کر خودکشی کا ارادہ کرتا ہے کہ وہی نقاب پوش آ کر اسے خودکشی سے روکتے ہیں اور آزاد بخت اور تینوں درویشوں کے پاس جانے کی صلاح دیتے ہیں۔ دوسرے درویش کا یہ قصہ جب پورا ہوتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے۔ بادشاہ آزاد بخت واپس محل چلا جاتا ہے اور چاروں درویشوں کو محل میں بلاتا ہے۔ پہلے اپنا حال بیان کرتا ہے، پھر باقی درویشوں کا قصہ سنتا ہے۔ بادشاہ آزاد بخت اپنا قصہ اس طرح سناتا ہے کہ جب میں باپ کے انتقال کے بعد بادشاہ بنا تو ایک سوداگر جو بدخشاں کا رہنے والا تھا، اس نے مجھے ایک نہایت قیمتی پتھر نظر کیا تحفے میں دیا۔ میں اتنا خوش ہوا کہ روزانہ اہل دربار کو نہایت فخریہ انداز میں وہ قیمتی پتھر دکھاتا۔ ایک دن ایک وزیر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ ایک پتھر پر اتنا فخر کرتے ہیں۔ نیشا پور کے ایک سوداگر کے کتے کے گلے میں ایسے ہی 12 پتھر ڈلے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات اس قدر ناگوار گزری کہ میں نے اسی وقت وزیر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، مگر ایک سفیر کی سفارش پر اسے قید میں ڈال دیا اور ثبوت فراہم کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دی۔ اس وزیر کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی بھیس بدل کر تحقیق کے لیے نیشا پور گئی اور اس سوداگر کو جو خواجہ سگ پرست کے نام سے مشہور تھا، جس کے کتے کے گلے میں وہ 12 پتھر تھے، اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ میرے حکم سے خواجہ سگ پرست نے اپنی داستان بیان کی کہ وہ فارس کے ایک سوداگر کا بیٹا ہے۔ جن آدمیوں کو اس نے پنجرے میں قید کیا ہے وہ اس کے بھائی ہیں۔ جب اس کی عمر 14 برس کی تھی، اس وقت اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس نے ایک حویلی اور ایک دکان کھولی جو کہ کپڑوں کی تھی۔ گھر چھوڑتے وقت یہ کتا میرے ساتھ چلا آیا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے بھائیوں نے سب مال و اسباب لوٹا دیا ہے اور انہیں قرض واپس نہ کرنے پر ایک یہودی مارتا ہے۔ وہ گیا اور قرض کی رقم ادا کر کے بھائیوں کو آزاد کرایا اور پھر 20,000 کا تجارت کا سامان دے کر بخارا شہر بھیجا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں بھائیوں نے جوئے اور عیاشی میں سب گنوا دیا ہے اور پھر ان دونوں کو میں دوبارہ سے گھر لے آیا۔ انہیں اپنے ساتھ لے کر تجارت کے لیے کشتی میں سوار ہوا، کتا بھی ساتھ گیا۔ دوران سفر دغا باز بھائیوں نے اسے دریا میں پھینک دیا، کتا بھی دریا میں کود گیا۔ وہ کتے کے سہارے 8 دن میں دریا کے کنارے پہنچا۔ جب شہر پہنچا تو بھائیوں سے پھر ملاقات ہو گئی۔ ایک بار بھائیوں نے اسے قتل کے جھوٹے معاملے میں پھنسوا کر پھانسی دلوائی تھی، لیکن اس ملک کے بیمار بادشاہ نے خیرات کی اور قیدیوں کو آزاد کیا تو وہ بھی چھوٹ گیا۔ پھر اس کے بھائیوں نے اسے کنویں میں قید کرا دیا، وہ وہاں سے بھی آزاد ہوا۔ کتا ہر برے وقت میں اس کا مددگار رہا، اس کا دوست رہا۔ جب وہ شادی کر کے ایک جگہ رہنے لگا تو پھر بھائیوں کے ظلم و ستم کا دوبارہ سے شکار ہوا۔ وہ بار بار بچتا رہا اور بھائی اسے بار بار نقصان پہنچاتے رہے۔ آخرکار اس نے تنگ آ کر 2 بڑے سے پنجرے بنوائے اور اپنے بھائیوں کو اس میں قید کیا۔ کتے کا بچا ہوا کھانا وہ بھائیوں کو کھلاتا۔ خواجہ سگ پرست نے کتے کے گلے میں پڑے ہوئے قیمتی پتھروں کا بھی قصہ سنایا۔
خواجہ سگ پرست کی کہانی ختم ہونے کے بعد وزیر زادی نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے والد کی رہائی کے لیے کیا ہے۔ وزیر زادی اور خواجہ سگ پرست کی شادی ہو گئی اور وزیر آزاد ہو گیا۔ بادشاہ آزاد بخت کی کہانی کے بعد تیسرے درویش نے اپنا قصہ سنایا۔ تیسرا درویش بادشاہ عجم کا اکلوتا شہزادہ تھا۔ ایک روز شکار کے لیے وہ جنگل کی طرف گیا اور ایک ہرن کا پیچھا کیا۔ تیر مارا تو تیر ہرن کے پاؤں میں لگا۔ وہ ہرن زخمی ہوا اور ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں ایک بزرگ ہرن کا تیر نکالنے لگے اور مارنے والے کو کوسنے لگے۔ شہزادے نے معافی مانگنی چاہی اور شہزادہ کھا پی کر وہیں پر سو گیا۔ نیند میں اسے رونے کی آواز آئی اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس ویرانہ ہے اور وہ تنہا پلنگ پر لیٹا ہے۔ اسے ایک پردہ نظر آیا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر دیکھا کہ ایک بوڑھا ایک پری زاد عورت کے پاؤں میں سر رکھ کر رو رہا ہے اور ضد کرنے پر اس بوڑھے نے اپنا قصہ سنایا۔ وہ نعمان سیاہ نام کا ایک بڑا سوداگر تھا۔ دنیا کی سیر کرتے کرتے جزیرہ فرنگ میں پہنچا۔ وہاں کی شہزادی مہر نگار نے اسے طلب کیا اور اسے دیکھ کر اس کا عاشق ہو گیا۔ شہزادی نے ایک رکا یعنی کہ ایک خط اور ایک انگوٹھی دے کر دلکش نامی باغ کی طرف روانہ کیا اور وہاں کے داروغہ سے جواب لانے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں پہنچا۔ باغ کیا تھا، بہشت کا یعنی جنت کا سامان تھا اور وہ باغ بہت خوبصورت تھا۔ باغ میں ایک پنجرے میں ایک جوان قید تھا۔ میں نے وہ خط اس جوان کو دیا۔ جوان شہزادی کا حال پوچھنے لگا۔ اتنے میں بہت سے سپاہیوں نے آ کر مجھ پر حملہ کیا اور مجھے بہت مارا۔ میں نے مارنے کی وجہ معلوم کی تو سپاہیوں نے مجھے بتایا کہ یہ جوان بادشاہ کا بھتیجا ہے۔ اس کا باپ بادشاہ تھا۔ مرتے وقت وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں دے گیا۔ بھائی شہزادے کو قید کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ شہزادی اور شہزادہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ موجودہ بادشاہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ شہزادے کو مارنا چاہتا تھا۔ ایک وزیر نے شہزادی کو شہزادے کے مارنے کے لیے آمادہ کیا۔ شہزادی بظاہر اسے قتل کرنے آئی لیکن قریب آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ بادشاہ نے جوان کو پھر پنجرے میں قید کر دیا۔ شہزادی مہر نگار نے میرا علاج کروایا اور کچھ روپیہ دے کر رخصت کیا۔ مجھے اس ملکہ سے محبت ہو گئی۔ کچھ عرصہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا، آخر پھر اس کے شہر میں پہنچ گیا۔ دیدار کے لیے ترستا رہا۔ ایک دن مجھے ایک رستم نامی پہلوان ملا جس کے پاس ایک تابوت تھا۔ معلوم ہوا کہ شہزادے کو کسی وزیر نے دھوکے سے مار دیا اور پھر پہلوان جو شہزادے کا دودھ شریک بھائی تھا اس تابوت کو لیے پھرتا ہے اور اس کا ماتم کرتا ہے۔ اس جوان کو اس نے اپنا حال بتایا۔ اس نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے شہزادی سے ملوایا۔ شہزادی نے میرا حال سن کر ایک رات مجھ سے کہا کہ یہاں میرا دل گھبراتا ہے، مجھے یہاں سے لے چل۔ میں بہت خوش ہوا۔ اسے لے کر شہر سے باہر نکل گیا لیکن راستہ بھٹک گیا۔ شہزادی چلتے چلتے تھک گئی۔ ناچار ایک مقفل حویلی دیکھ کر میں نے اس کا تالا توڑا۔ رات کو وہاں آرام کیا۔ صبح کو شہر میں شور مچا کہ شہزادی غائب ہو گئی ہے۔ ہر طرف اس کی تلاش میں آدمی دوڑائے گئے۔ عورتیں گھروں میں گھس گھس کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ اتفاق سے ایک دن دروازہ کھلا دیکھ کر ایک بوڑھی عورت حویلی میں گھس آئی۔ شہزادی کو دیکھ کر اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ شہزادی نے رحم کھا کر کچھ کھانا اور اپنی انگوٹھی اسے دے دی۔ بڑھیا پہچان گئی کہ یہ شہزادی ہے، لیکن جب بڑھیا حویلی سے باہر نکلی تو اسی وقت اس حویلی کا اصل مالک ایک گھوڑے پر سوار وہاں پہنچ گیا۔ بڑھیا کو حویلی سے نکلتا دیکھ کر اسے غصہ آیا اور اس نے بڑھیا کو رسی سے باندھ کر ایک درخت پر لٹکا دیا جہاں وہ مر گئی۔ حویلی کے مالک بہزاد خان کو دیکھ کر مجھے بھی بہت ڈر لگا، لیکن اسے اپنا حال بتایا تو اس نے تسلی دی اور ہمارے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہاں 6 مہینے گزر گئے۔ مجھے اپنے ملک اور ماں باپ کی یاد آئی۔ میں نے بہزاد خان سے اجازت مانگی۔ بہزاد خان نے کہا کہ میں بحفاظت تمہیں تمہارے وطن پہنچاؤں گا۔ بہزاد خان بہادر نوجوان تھا۔ بادشاہ کی فوج کو شکست دے کر ہمیں شہر سے باہر نکالا۔
تھوڑے عرصے بعد اپنے ملک کی سرحد پر میں پہنچا، اپنے والد یعنی بادشاہ کو آنے کی اطلاع دی۔ وہ خوش ہو کر میرے استقبال کے لیے دریا کے کنارے آ گئے۔ میں نے ان کی قدم بوسی کی اور آرزو میں گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ خوشی جو اس قدر تھی اور والد سے جا ملا۔ میرے گھوڑے کو دریا میں جاتا دیکھ شہزادی کا گھوڑا بھی دریا میں کود گیا۔ شہزادی گھبرائی اور گھبراہٹ میں پانی میں کود گئی اور ڈوبنے لگی۔ بہزاد خان اس کی مدد کے لیے وہاں پانی میں گیا، لیکن دونوں وہاں ڈوب گئے۔ میرے والد نے غوطہ خوروں کو دریا میں بھیج کر شہزادی اور بہزاد کو تلاش کروایا، لیکن کچھ نہ ملا۔ ایک رات میں بھی نا امیدی اور مایوسی کی حالت میں دریا میں جان دینے کے لیے پانی میں اترا کہ ایک نقاب پوش نے آ کر مجھے روک لیا۔ یہ وہی نقاب پوش ہے اور کہا کہ شہزادی اور بہزاد خان زندہ ہیں، تو روم جا اور وہاں اور درویش بھی تجھے ملیں گے، وہاں پر تو اپنی مراد کو، اپنی منزل کو پہنچے گا۔ تیسرے درویش کا قصہ جب ختم ہوا تو چوتھے درویش نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں چین کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت اپنے بھائی کو وصیت کی کہ تم شہزادے کی جوان ہونے پر اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرنا اور سلطنت اس کے حوالے کر دینا۔ میری پرورش مبارک نامی ایک غلام نے کی۔ جب میں 14 برس کا ہوا تو مبارک مجھے چچا کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ اب اس کی شادی کر دیجئے۔ چچا نے نجومیوں کو بلایا، لیکن نجومیوں نے کہا کہ 1 سال تک کوئی بھی مبارک گھڑی شادی کے لیے درست نہیں ہے۔ میرے چچا کی نیت بدلی اور انہوں نے مجھے ختم کروانے کا ارادہ کیا، یعنی کہ جان سے مروانا چاہا۔ مبارک مجھے بچانے کے لیے میرے والد کے ایک خفیہ تہ خانے میں لے گیا، جہاں بے شمار جواہرات کے علاوہ 39 زمرد کے بندر تھے۔ مبارک نے بتایا یہ بندر جنوں کے بادشاہ ملک صادق نے جہاں پناہ یعنی بادشاہ کو دیے تھے۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ ہر بندر کے پاس 1000 دیو ہیں، لیکن جب تک یہ 40 پورے نہیں ہوتے سب کے سب بیکار ہیں۔ اس لیے ہم ملک صادق سے 40واں بندر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اب ہم وہ بندر حاصل کرنے چلتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مبارک نے میرے چچا سے بہانہ کیا کہ اگر آپ نے اسے یوں قتل کیا تو بدنامی ہوگی اور سارا الزام آپ کے سر پر آ جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ میں اسے دور جنگل میں لے جا کر قتل کروں اور وہیں کہیں زمین میں دفن کر دوں۔ میرے چچا کو یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے مجھے مبارک کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ہم لوگ جنوں کے بادشاہ ملک صادق کے پاس مدد کے لیے پہنچے۔ ملک صادق نے ایک لڑکی کی تصویر مجھے دی اور کہا اگر تم اس لڑکی کو تلاش کر کے لے آؤ تو تمہیں 40واں بندر بھی دے دوں گا۔ مبارک اور میں اس لڑکی کی تلاش میں نکل چلے۔ 7 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے، پھر ایک شہر میں پہنچے جہاں سب عبادت میں مصروف تھے۔ ایک اندھا ہندوستانی فقیر بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اسے کسی نے کچھ نہ دیا۔ میں نے ایک اشرفی جیب سے نکال کر اسے دی، اس نے دعائیں دیں، پھر ہم اس کے پیچھے چلے گئے۔ وہ ایک کھنڈر محل میں داخل ہوا، وہاں فقیر کی بیٹی بھی تھی۔ فقیر نے بیٹی کو کھانا اور کپڑے دیے۔ میں نے دیکھا کہ ملک صادق نے جو تصویر دی تھی وہ اس کی بیٹی کی تھی۔ پھر میرے کہنے پر فقیر نے اپنا حال سنایا کہ وہ بھی اس شہر کا رئیس تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی ایک شہزادے سے ہوئی تھی، لیکن شادی کی رات ہی اس کا قتل جنوں کے ایک بادشاہ نے کر دیا، کیونکہ وہ میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ مقتول شہزادے کے باپ نے فقیر اور اس کی بیٹی کو منوانے کے لیے فوج بھیجی، لیکن ایک غیبی آواز نے ان سپاہیوں کو ڈرایا کہ اگر تم نے ان باپ اور بیٹی کو نقصان پہنچایا تو تمہیں برباد کر دیں گے۔ بادشاہ ڈر گیا۔ بادشاہ کے حکم سے ان کی جان تو بچ گئی، لیکن حویلی میں بند پڑے رہے۔ کسی نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ میں نے بوڑھے سے لڑکی کا ہاتھ مانگا، وہ راضی نہ ہوا۔ کچھ عرصہ ہم وہیں رہے۔ فقیر کی موت کے بعد ہم اس لڑکی کو ملک صادق کے پاس لے جانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ مبارک کے کہنے پر میں رکا رہا، لیکن
اس سے اظہار کر دیا تھا، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ مبارک نے جب ہم دونوں کا یہ حال دیکھا تو اس نے ایک ایسی تدبیر کی کہ ملک صادق اس لڑکی سے بددل ہو جائے۔ نام اس کا نازنین تھا۔ اس نے لڑکی کے بدن پر یعنی نازنین کے بدن پر ایک ایسا روغن ملا کہ جس کی بدبو سے دماغ خراب ہو جائے اور دماغ اس بدبو کو برداشت نہ کر سکے۔ ملک صادق ہمارے آنے سے خوش ہوا، ہماری بہت خاطر مدارت کی، لیکن روغن کی بدبو سے وہ بہت پریشان ہوا۔ ہماری سازش کو اس نے بھانپ لیا اور بہت غصہ ہوا، تو میں نے طیش میں آ کر مبارک کی کمر سے خنجر نکال کر جن کی توند پر مارا، یعنی اس کے پیٹ میں مارا۔ پہلے تو وہ چکرایا، لیکن اس نے ایک زوردار لات مجھے ماری کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو جنگل میں ویران پایا۔ آخر بھٹکتا ہوا ایک روز پہاڑ پر جا پہنچا۔ خود کو گرانے کا ارادہ کیا تھا کہ ایک برقع پوش وہاں آ پہنچا اور مجھے خودکشی سے روکا اور کہا کہ روم چلا جا، وہاں تیرے جیسے 3 اور درویش اور بادشاہ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ جب چوتھے درویش کا قصہ پورا ہوا تو آزاد بخت کے محل سے فرزند یعنی بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ملی۔ بادشاہ نے کہا یہ تمہارے قدموں کی برکت ہے۔ آزاد بخت نے جشن منایا اور خزانے کا منہ کھول دیا، عام رعایا کو دل کھول کر مال لیا۔ لیکن ایک حادثہ ہوا کہ کم سن شہزادے کو بادل کا ایک ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ 2 دن کے بعد اس بادل کے ٹکڑے نے شہزادے کو واپس محل میں پہنچا دیا۔ یہ سلسلہ 7 برس تک یعنی 7 سالوں تک چلتا رہا۔ ایک روز آزاد بخت نے شہزادے کے جھولے میں ایک رکا رکھ دیا جس میں لکھا تھا کہ تم کون ہو جو میرے شہزادے کو 2 دن کے لیے اپنے پاس لے جاتے ہو؟ مجھے تم سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ دراصل جنوں کے بادشاہ کا کام تھا جو ہر 2 دن کے لیے شہزادے کو اپنے پاس بلوا لیتا تھا۔ جب آزاد بخت کا یہ پیغام سنا تو اس نے اپنا ایک اڑنے والا تخت آزاد بخت کے محل میں بھیجا اور ساتھ 2 جن بھی بھیجے اور آزاد بخت کے لیے یہ پیغام پہنچایا کہ جنوں کا بادشاہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آزاد بخت اپنے 4 درویشوں کے ساتھ اس تخت پر بیٹھا اور جنوں کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہاں جنوں کے بادشاہ کے پاس وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہزادہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آزاد بخت کے لیے یہ پیغام پہنچایا کہ جنوں کا بادشاہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آزاد بخت اپنے 4 درویشوں کے ساتھ اس تخت پر بیٹھا اور جنوں کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہاں جنوں کے بادشاہ کے پاس وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہزادہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آزاد بخت اور جنوں کے بادشاہ کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ جنوں کے بادشاہ نے آزاد بخت کو بتایا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اور پھر اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اسے بیٹا دے یا بیٹی، تو اس کی شادی بنی آدم کے بادشاہ کے یہاں جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی اس سے کروں گا۔ میری یہ نیت کرنے کی دیر تھی کہ مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی امید سے ہے، اور پھر وقت مکمل ہونے کے بعد میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور پھر میں نے اپنے جنوں کو دنیا میں دوڑایا اور کہا کہ یہ معلوم کر کے آؤ کہ کس بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ آزاد بخت نامی ایک بادشاہ ہے جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے اب طے کر لیا کہ تمہارے بیٹے کی شادی میری بیٹی سے ہوگی۔ آزاد بخت کو جب سارا ماجرا معلوم ہوا تو اسے اطمینان ہوا کہ اس کا شہزادہ غلط ہاتھوں میں نہیں ہے، اور پھر اس نے اپنے 4 فقیر یعنی کہ درویش جو تھے ان کا معاملہ جنات کے بادشاہ کو بتایا، اور پھر اس بادشاہ نے تمام درویشوں کا معاملہ حل کر دیا اور 4 درویشوں کی مرادیں پوری ہوئیں، جہاں جو چاہتا تھا اس کی شادی ہوئی۔ اس طرح آخر میں 4 درویش اور بادشاہ آزاد بخت اپنی اپنی مرادوں کو پہنچے۔ جی تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔